الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم معزز سامعین، میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اور گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی میری معزز ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی قدرت کاملہ کے تحت پیدا فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں قیمتی نعمتوں سے نوازا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اللہ رب العزت کی نعمتوں کو آپ لوگ شمار نہیں کر سکتے۔ آنکھ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ زبان یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کان یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ شاید کہ مجھے اور آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ذرا پوچھئے ان لوگوں سے جن سے اللہ رب العزت نے ان نعمتوں کو چھین لیا ہے، یا جن کو اللہ نے یہ نعمتیں دی نہیں، وہ صحیح ترجمانی کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی یہ نعمتیں کتنی بڑی بڑی ہیں۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کے پاس ہمارے مدرسے میں معهد الفقیر الاسلامی میں ایک نابینا حافظ پڑھتا تھا۔ وہ نابینا حافظ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ دل لگی خوش طبیبی کر لیا کرتا تھا۔ ہمارے حضرت جی بھی خوش طبیب فرما لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حافظ صاحب تشریف لائے اور رو رہے تھے۔ حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ نے پوچھا کہ حافظ صاحب کیوں رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت جی نے اول تو ان کے ساتھ خوش طبیعی کی کہ شاید کوئی ویسے ہی ان کو رونا آ رہا ہے۔ وہ زیادہ ہی رو رہے تھے تو پوچھا حافظ صاحب کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ حضرت جی دل کی ایک خواہش ہے، ایک تمنا ہے، اللہ کرے کہ وہ پوری ہو جائے۔ فرمایا کہ میں بھی ذرا سیریس ہو گیا کہ صبر کیا ہے؟ پوچھا حافظ صاحب کیا ہے؟ فرمایا کہ ابو حضرت جی جب سے پیدا ہوا ہوں اس وقت سے لے کر آج تک میں نے اپنی والدہ کی زیارت نہیں کی۔ اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ مجھے ایک مرتبہ آنکھوں کی نعمت دے دے۔ جس ماں نے مجھے پالا پوسا ہے، میری تربیت کی ہے، مجھے کھلایا پلایا ہے، اللہ ایک مرتبہ یہ نعمت دے دے تاکہ کم از کم میں اپنی والدہ کی زیارت تو کر سکوں کہ میری والدہ کی شکل و صورت کیسی ہے۔ جی ہاں،
ان لوگوں سے پوچھے کہ جن کے پاس یہ نعمتیں موجود نہیں ہیں۔ اللہ کی ہر نعمت اپنی جگہ پہ بے مثل اور بے مثال ہے۔ کوئی نعمت جو بھی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے یہ اللہ رب العزت کی عظیم نعمت ہے۔ تاہم اللہ کی نعمتوں میں سے جو ہمارے پاس سب سے بلند نعمت ہے، بڑی نعمت ہے، وہ ہے ایمان کی نعمت، کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کا نور عطا فرمایا۔ یہ میرا آپ کا ذاتی کمال نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اپنی کامل قدرت کے تحت اپنے فضل اور احسان سے ہمیں ایمان کی نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ مجھے اور آپ کو ایمان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے کہ ایمان کتنا قیمتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے مجھے اور آپ کو اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے کہ ماؤں کی گود میں اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا۔ 1400 سال پیچھے جائے اور پوچھے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ ایمان کی اہمیت صحیح بتا سکتے ہیں کہ ہاں ایمان کے اوپر ہمارا خون لگا ہے، ایمان کے اوپر ہمارا پسینہ لگا ہے، ایمان کی خاطر ہم نے اپنے جانوں کے نذرانے تک پیش کیے، وہ صحیح بتا سکتے ہیں۔ حضرت سمیہ سے پوچھنا پڑے گا کہ سمیہ تو بتا ایمان کی اہمیت کیا ہے؟ وہ صحیح بتا سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان کو کیا مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ ایمان کے اوپر کچھ لگتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے فضل سے اپنی ماؤں کے گود کے اندر ایمان عطا کیا ہے، اس لیے اہمیت کا پتہ نہیں ہے، اس لیے اندازہ نہیں ہے۔ یہ ایمان، یہ جو میں اور آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں، کیا ہم اپنی عقل و دانش کی وجہ سے یہ مانتے ہیں؟ کیا ہم نے ایمان کو پیسوں کے ذریعے، مال کے ذریعے خریدا؟ کیا ایمان ہمیں حسب و نسب کی وجہ سے ملا؟ نہیں۔ اگر ایمان کا حصول عقل کی بنیاد پہ ہوتا تو دنیا کے اندر بڑے بڑے دانشور، ہم سے زیادہ بڑے دانشور گھومے پھرتے ہیں، بڑے عقل مند موجود ہیں، لیکن جب اللہ کی باری آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اور بتائے ہوئے دین جو سورج کے روشنی سے زیادہ واضح ہے، جب ان کی باتیں آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی سمجھ نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ عقل کی بنیاد کے اوپر اللہ نے ایمان رکھا نہیں ہے۔ اگر نہ دنیا کے بڑے عقل مند اور دانشور سب سے بڑے مسلمان ہوتے، اگر مال و زر کے ذریعے ایمان کا حصول ہوتا تو کیا چابیلی والوں کے اندر رہنے والے لوگوں سے باہر کوئی بڑا مالدار نہیں ہے؟ یہاں پہ مسلمان ہیں، اسلام قبول کر چکے ہیں، مال کے ذریعے باہر کے لوگوں کو جو ایمان ملا ہے وہ مال نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ملا؟ نہیں، مال کی وجہ سے اگر ایمان ہوتا تو باہر کے لوگ ہم سے بڑے مالدار ہیں۔ اگر ایمان ہمیں خوبصورتی کی وجہ سے ملتا تو باہر کی دنیا میں ہم سے زیادہ خوبصورت لوگ موجود ہیں۔ اگر ایمان حسب و نسب کی وجہ سے ملتا کہ اس کی ذات بڑی ہے تو بڑے بڑے ذات والے لوگ موجود۔ اللہ رب العزت نے قریش میں سے بڑے بڑے سرداروں کو ایمان نہیں عطا کیا۔ کیوں نہیں عطا کیا؟ اس لیے کہ ایمان کو اللہ نے اپنے قبضے قدرت میں لے رکھا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، پاک ہے وہ پروردگار جس نے ایمان کی تقسیم کو اپنے قبضے قدرت میں لے رکھا ہے، مگر نہ مجھ کالے کلوٹے کا کون پوچھتا، ہمارا کون پوچھتا، ہمیں کون تھا ایمان دینے والا؟ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے فضل اور احسان سے ایمان عطا کر دیا۔ یہ ایمان کیا ہے؟ یہ ایمان جو ہم پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا نہیں ہے، الہ کوئی بھی معبود، الا اللہ سوائے اللہ کے،
یہ لا کے تلوار کے ساتھ ہم دلوں کے اندر سب چیزوں کی نفی کرتے ہیں، پھر کہتے کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے۔ عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا، عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا، ماں سوا محبوب کے سب کچھ جل گیا، تیغ لا سے قتل غیر حق ہوا۔ دیکھیے بعد اس کے کیا بچا، اللہ بچا، باقی سب کچھ فنا۔ مرحبا اے عشق تجھے مرحبا کہ تو نے اپنے دل میں اپنے رب کے سوا سب کچھ کو ختم کر دیا، اپنے معبود حقیقی کا اقرار کر لیا اور صرف انہی کو جگہ عطا فرمائی، بس باقی سب کچھ کو ختم کر دیا۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمایا۔ معزز سامعین، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی کہے گا کہ میرے پاس بڑی گاڑی ہے، میں بڑا دولت امیر ہوں، میرے پاس بڑا موبائل ہے، میں سب سے فائق ہوں، میرے پاس بڑی کوٹھی ہے، بڑی زمین ہے، فلاں سے زیادہ زمین ہے، میں بڑا ہوں ان سے۔ یہ چیزیں نہیں ہیں اتنی بڑی، یہ ہاتھ سے نکل جانے والی چیزیں ہیں۔ ہمارے پاس جو اصل میں حقیقی نعمت ہے وہ ہے ایمان کی نعمت۔ جس طرح میں اور آپ اپنے زمینوں کا خیال کرتے ہیں کہ میری زمین کے اوپر کوئی قبضہ نہ کرے، میرے گھر کے اوپر کوئی قبضہ نہ کرے، میرے پیسوں کے اوپر کوئی قبضہ نہ کرے، ایسے ہی ہم بھی فکر مند ہو جائے کہ میرے ایمان کے اوپر کوئی ڈاکہ نہ ڈالے، میرا ایمان کسی طرح خراب نہ ہو جائے، اس کی حفاظت کا سوچے۔ یہ چیز اصل سوچنے والی بات ہے، اس کو ذرا مد نظر رکھے، اس کے اوپر فکر کو جمائے رکھے۔ فکر مند ہونا اسی کے لیے ہونا پڑتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ تھا، قحط سالی پڑی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان آیا، کھٹیا نوجوان تھا، صحیح موٹا تھا، پوچھا کہ غلہ تقسیم ہو رہا تھا، وزیر تھا، ہر غلہ دے رہا تھا، پھر پوچھا کہ میں نے غلہ نیلا ہے، تو کہا کہ غلہ تو ہم دینے کے لیے ہی بیٹھے ہیں، اب غلہ لینے۔ وہ جو پیمانہ مقرر تھا، جو ٹوکری وغیرہ مقرر فرمائی تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے، وہ دے دیا۔ جب دیا کہا کہ نہیں مجھے اتنا نہیں چاہیے، مجھے اپنی شان کے مطابق چاہیے، یا مجھے اتنا دو جتنا میں مطالبہ کرتا ہوں۔ جب بادشاہ کے وزیر نے یہ بات سنی، کہا کہ نہیں، ہم ہر بندے کی فرمائش قبول نہیں کر سکتے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام نے جتنا پیمانہ مقرر کیا ہے، ہم نے اتنا ہی غلہ دینا ہے، اسی زیادہ غلہ نہیں دے سکتے۔ جب یہ بات کہہ ڈالی، اس کا اصرار تھا، آخر کار وہ بیچارہ تنگ آ کے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دیا کہ یہ زیادہ غلے کا مطالبہ کر رہا ہے، کیا کیا جائے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، کہا کہ مجھے غلہ چاہیے لیکن اتنا دو جتنا میں مطالبہ کر رہا ہوں۔ کہا کہ جاؤ، ہم نے اپنا پیمانہ مقرر کیا ہے، اس کے مطابق لو، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ آخر کار کہا کہ اچھا آپ اگر غلہ نہیں دیتے لیکن میری ایک بات سن لے۔ تو حضرت یوسف نے فرمایا کہ ارے بات، بندے نے کہا کہ میں نے بات کرنی ہے لیکن کان میں جا کے کرنی ہے۔ پھر قریب کر دیا، کان کے اندر بات کہہ ڈالی، جیسے بات کرتے رہے حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ چمکنے لگا۔ پھر کہاں اعلان کر دیا کہ میری شان جتنی ہے نا، اور یہ جتنا مطالبہ کر رہا ہے اس بندے کے بارے میں، اتنا ہی فیصلہ کر دو، اتنا ہی دے دو، اس کو غلہ دے دو۔ جب حکم دیا، اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی کہ حضرت آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کیوں سنایا کہ جتنی میری شان ہے اتنا غلہ دے دو، یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ اے اللہ، جس وقت میں یوسف زلیخا کی وجہ سے بادشاہ مصر کے بادشاہ کے جیل کے اندر قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہا تھا، میں جیل کی سختیاں برداشت کر رہا تھا، اس وقت ایک چھوٹے بچے نے گواہی دی تھی، وہ بچہ پھر بڑا ہوا، پھر میرے پاس آیا، کہا کہ میں وہی بچہ ہوں جس بچے نے آپ کی پاکدامنی کی گواہی دی تھی۔ تو اے اللہ، جب میری پاکدامنی کی بات آئی تو میں نے کہا جب اس بچے نے میرے لیے اتنی بات کہی تھی کہ مجھے اللہ نے
وہاں پہ سرخروئی عطا فرمائی، تو اب میں نے کہا ان کو اتنا دو جتنا میری شان کے لائق ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیارے یوسف، جب آپ کی بات یہ ہے کہ آپ کے پاکدامنی کی گواہی کی وجہ سے آپ نے اتنا اعلان کیا کہ اتنا دو جتنا میری شان کے لائق ہے، پھر میرا اعلان بھی سن لے کہ جو بندہ دنیا میں میری توحید کا اقرار کرے گا، میری پاکی کا اقرار کرے گا، اس بندے کو میں اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا جتنا میری شان کے لائق ہوگا، جتنا میری شان کے لائق ہوگا۔ میرے بندے، آپ کو چاہیے توحید کا بدلہ؟ اب چاہتے ہو کہ مجھے توحید کا بدلہ مل جائے، اور دنیا کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ توحید کا بدلہ برداشت کر سکے یا کسی بھی نیک عمل کا بدلہ برداشت کر سکے۔ توحید کا بدلہ اتنا زیادہ ہے، اللہ رب العزت کو ماننے کا اور اللہ کے رسول کے اقرار کرنے کا اتنا بدلہ ہے۔ اللہ رب العزت جس بندے کا ایمان ایک قطرے کے برابر ہوگا، اللہ رب العزت اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ 10 گنا بڑی جنت اس بندے کو ملے گی جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والا ہوگا، اور اس کا ایمان ایک ذرے کے برابر ہوگا۔ ایک قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ میں سوال ہوتا ہے کہ اللہ تو قادر ہیں کہ اگر اللہ بدلہ دینا چاہیں تو اللہ رب العزت تو ہمیں ہر ایک نیک عمل کے اوپر بدلہ دے سکتے ہیں، یا جب اللہ چاہیں تو ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ ہمیں پکڑ بھی سکتے ہیں؟ نہ پکڑ ہے نہ بدلہ ہے، تو ماجرا کیا ہے؟ پھر مفسرین مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کے خلیفہ تھے، جامعہ فاروقیہ شیخ پورہ کے اندر ایک بہت بڑا مدرسہ ہے ان کا بنایا ہوا، ان کے خلیفہ تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت کسی بھی نیک عمل کا بدلہ دینا چاہے تو ایک نیکی کا اجر اور بدلہ اتنا زیادہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ایک نیکی کا بدلہ برداشت کر سکے۔ اور اگر اللہ کی پکڑ آ جائے، یہ جو ہم کہتے ہیں سیلاب آ گیا ہمارے گناہوں کی وجہ سے، وہ گناہوں کے اثرات کی وجہ سے ہیں، وگرنہ اصل گناہ کی اگر پکڑ آ جائے تو دنیا کے اندر طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے، اللہ رب العزت کے عذاب کے سامنے ٹھہر سکے۔ یہ اللہ نے قانون بنایا ہوا ہے۔ تو معزز سامعین، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے ایمان بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، ہم نے اپنے عقل، اپنے مال، اپنی محنت وغیرہ سے حاصل نہیں کیا، اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے عطا کیا۔ اچھا، جب چیز قیمتی ہوا کرتی ہے تو اس کے ڈاکو اور چور بھی بڑے ہوا کرتے ہیں۔ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے تو ڈاکو بھی زیادہ ہوتے ہیں، اس کے حاسدین بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اب میں مثال سے آپ کو ایک بات سمجھاؤں۔ ہمارے پاس گھروں کے اندر سب سے قیمتی چیز سونا یا نقدی ہے۔ اب سونا یا نقدی کسی کو پتہ چل جائے تو پھر چور ڈاکو کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو حاصل کیا جائے۔ ہمارے اسی علاقے کے اندر بھوانی شمالی میں، وہاں پہ چند سال پہلے کی بات ہے، وہاں پہ جب پتہ چلا تھا کہ کمرے کے اندر سونا پڑا ہوا ہے تو پیچھے سے چوروں نے ڈاکو نے سوراخ کی کھدائی کر کے پھر اسی کے ذریعے وہاں سے سونا اٹھا لیا۔ کیوں؟ سونا قیمتی ہے تو ڈاکو بھی ہے۔ ایسے ہی ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز وہ ایمان ہے، اور اس کے ڈاکو نفس اور شیطان ہے۔ ایمان سب سے زیادہ قیمتی اور اس کے ڈاکو سب سے زیادہ خطرناک، وہ ہے شیطان اور نفس۔ نفس یہ اندرونی دشمن اور شیطان باہر کا دشمن۔ ہم نے اپنے نفس کو بھی پامال کر کے رکھنا ہے، اپنی منمانی نہیں چلانی، اپنی مرضی نہیں چلانی، ہم اللہ کے حکموں کے تابع دار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑا بدلہ لینا ہے، ہم چھوٹے موٹے بدلے کے اوپر راضی ہونے والے لوگ نہیں ہیں۔ مسلمان بڑے ہوشیار ہیں، بڑے عقل مند ہیں، یہ بڑی چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ لوگ سب باغ دکھاتے ہیں لیکن ان کے اندر تو ہمیشہ رہنا نہیں۔ جب ہمیشہ نہیں رہنا، اب کسی بندہ کوئی سودا کر رہا ہو کہ آپ مجھے 1 کروڑ روپیہ دے دیں، میں آپ کو 3 ایکڑ یا 10-50 ایکڑ زمین جو ہے نا میں آپ کو دیتا ہوں، لیکن آپ کے پاس 5 سال کے لیے دیتا ہوں، تو وہ کہے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی 1-2 کروڑ کے ساتھ مجھے 5 ایکڑ یا 6-7 ایکڑ زمین مجھے ویسے اپنی ذاتی مل سکتی ہے۔
تو لوگ کہیں گے کہ دیکھیں بڑا چلاک ہے، بڑا ہوشیار ہے، یہ سودا نہیں کر رہا۔ ایسے ہی مسلمان بھی بڑے ہوشیار ہیں، یہ دنیا کی رنگینی کے اوپر فریفتہ ہونے والے نہیں ہیں، یہ آخرت کے جو ہمیشہ دائمی انعامات ہیں، دائمی جنت ہے، یہ اسی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی کے انتظار میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ بدلہ آئے گا، ہم وہ لیں گے، یہ چھوٹے موٹے بدلے ہمیں لینے کے لیے، اس کے لینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو مسلمان بڑے ہوشیار ہیں، وہ ہوشیار نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں تو سب کچھ ملا اور آپ کو کچھ نہیں ملا، اور ہم اس کے لیے بیٹھے جو دائمی ملنا ہے، اور یہ جو ان کو ملتا ہے ہمیں پتہ ہے چند سالوں کے بعد اس نے مرنا ہے۔ یہ ایمان اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا۔ اب یہ بچے گا کیسے؟ اس کو بچانا بھی ہے۔ جیسے سونا ہم محفوظ جگہ میں رکھتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، آئے دن صندوق کھولتے ہیں، پیسے پڑے ہوتے ہیں تو پیسہ رکھنے والا آئے دن اس کو دیکھتا ہے کہ صبر کسی نے چوری تو نہیں کی۔ شاید اکثر لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ آ چکا ہوگا، انہوں نے رکھے ہوں گے اور پھر آئے دن دیکھتے ہیں کہ کسی نے چوری تو نہیں کی ہے، پھر دیکھتے بھی رہتے ہیں۔ ایسے ہی ایمان کی خبرگیری رکھنی ہے، ایمان کے بارے میں ہر وقت اس کے اوپر فکر کرنی ہے، اور ایمان کے بارے میں ہر وقت اپنے خیالات کو دل کے اوپر جمانا ہے۔ ایمان اللہ نے عطا فرمایا، اور یہ کبھی کبھار ایسے ہاتھ سے نکل جاتا ہے کہ بندے کو پتہ تک نہیں ہوتا، ایمان سے محروم ہو چکا ہوتا ہے۔ لوگوں، جو کچھ کرنا ہے کر لو، جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے، میرا مال، میرا زر، میرے پاس جو کچھ، میری اولاد، میرا گھر، میرا سب کچھ لوٹتا ہے، لوٹنے دو، چلا جائے۔ ایک چیز کے بارے میں فکر مند رہیں، اس کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے، وہ چیز ہے ہمارے پاس ایمان۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر بندے کے بارے میں اللہ رب العزت نے جو فیصلہ سنانا ہے وہ دائمی جہنم کا سنانا ہے۔ وہ ہاتھ سے نکل گیا تو ہماری محرومی ہے، ہماری بدقسمتی ہو۔ ایمان اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا، اس کو بچانا ہے۔ کیسے بچانا ہے؟ اس کے میں 3 گر بتا دیتا ہوں، طریقے بتا دیتا ہوں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ایمان بچہ دیا ہے اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے فضل سے اللہ نے ایمان عطا فرمایا۔ اب یہ ایمان بچے گا بھی اللہ رب العزت کے فضل سے، اللہ رب العزت کے فضل سے بچے گا۔ لیکن اب اللہ کے فضل کو کیسے متوجہ کرنا ہے، اللہ کے فضل کیسے ساتھ شامل حال ہوگا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ رابطہ مضبوط بنائیں، رابطہ استوار رکھیں، رابطے کو برقرار رکھیں، تعلقات خراب نہ کریں۔ اور وہ کیسے تعلقات بنتے ہیں؟ جو ہمارے تعلقات بنے ہوئے ہیں اسی طرح برقرار رکھیں۔ وہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر 5 وقتہ نمازی فرض، 5 وقت کی نماز فرض کی ہوئی ہے۔ 5 وقت کی نماز یہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر ضروری قرار دیا۔ جو بندہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے اور خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، پڑھتا صرف نہیں ہے، الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، یعنی ایسی پابندی کے ساتھ زمین کے اندر پانی لگا ہوا ہے تو لگا ہوا ہے، اچھا اگر میں ادھر چلا جاؤں گا تو پانی پڑ جائے گا، پانی کسی پڑ جائے گی تو ادھر پانی چلا جائے گا، جاتا ہے جانے دو، لیکن میں نے اپنے ایمان کی کسی کو خراب نہیں کرنا، میں نے ایمان کے پرنالے کو ایمان کے راستے کو خراب نہیں کرنا۔ کیوں کہ اگر میں اس پانی کا خیال رکھوں گا اور نماز کو چھوڑ دوں گا تو پھر تو میرے ایمان کا راستہ خراب ہو جائے گا۔ اچھا اب فیصلہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ وہ چونکہ دنیا کا معاملہ ہے اس کو ادھر ہی رہنے دے، لیکن یہ جو اللہ رب العزت کے ساتھ رابطہ ہے نا، چونکہ یہ ایمان کا معاملہ ہے، اس کو میں نے خراب نہیں کرنا۔ فوراً آ کے مسجد میں حاضری دے فجر کی نماز میں۔ اب پھر باہر نکلتے ہیں تو غلطیاں ہو جاتی ہیں، نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ ایمان خطرے میں آ جاتا ہے۔ اب جب ایمان خطرے میں آتا ہے پھر بندہ آ کے ظہر کی نماز میں پھر اپنے پیشانی ٹیک لیتا ہے۔ اب ایک بندہ پیشانی ٹیکتا ہے، اب یہ بندہ بھی عجیب ہے کہ اللہ کے ساتھ بھی رابطہ رکھا ہوا ہے اور اس کے باوجود بھی ان سے نافرمانیاں، غلطیاں، کمیاں، کوتاہی بھی ہو جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس بندے نے جب فجر کے وقت میرے ساتھ رابطہ کیا
اس کے بعد یہ نکلا، یہ کمزور بندہ ہے، غلطیاں تو ہو جاتی ہیں، لیکن دوبارہ زور کے وقت تو آ گیا نا، زور کے وقت جب آ گیا، لہٰذا اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے دیتا ہے کہ یہ اس بندے کے آنے کی وجہ سے فجر سے لے کر ظہر تک جتنے گناہ اس بندے نے کیے ہیں، اس آنے کی وجہ سے ان کے تمام تر گناہوں کو ختم کر دو۔ اللہ رب العزت سارے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ پھر ظہر کے وقت نماز پڑھنے کے بعد پھر نکلتے ہیں، پھر گناہ ہو جاتے ہیں، نافرمانی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، پھر عصر کے وقت بندہ آتا ہے بھاگ کے کہ میں نے اللہ کے دربار میں حاضری دینی ہے۔ یہ بندہ بھی عجیب ہوتا ہے، ادھر سے گناہ نہیں چھوڑ رہا۔ اللہ رب العزت فرماتے کہ یہ بھی عجیب ہے، گناہ بھی نہیں چھوڑ رہا، مجھے بھی نہیں چھوڑ رہا۔ یہاں تک کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو بندہ 40 دن مسلسل لگاتاری کے ساتھ اور قیام نماز کو صحیح طریقے پہ 40 دن نماز ادا کر لے، اللہ رب العزت اس کو مؤمنین بندوں کے لسٹ میں شامل فرما دیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ رابطہ نہیں توڑ رہا، یہ رابطہ برقرار رکھتا ہے۔ لیکن سکولوں کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا ہے، مولانا صاحب یہاں پہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو جب مولانا صاحب کے پاس 6 دن تک بچہ نہ آئے تو 6 دن کے بعد مولانا صاحب کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ ابو کو لے کے آؤ، آپ کا خارجہ ہو چکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیر حاضری کی ہے۔ یا سکول میں بھی جب بچہ مسلسل غیر حاضری کرتا ہے اس کا نام بھی خارج کر دیا جاتا ہے۔ میرا آپ کو کوئی مزدور ہو، مزیرہ ہو، شریکہ دار ہو اور وہ بھی مسلسل غیر حاضری کرے، پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کو تو چھٹی دینی ہے، وہ چھٹی دے دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیر حاضری کر رہا ہے۔ ایسے ہی جو اللہ کے دربار میں غیر حاضری مسلسل کرے، اللہ کے دربار میں جو مسلسل غیر حاضری کرتا ہے، اللہ رب العزت کو اتنا جلال آ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو بندہ جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے اس بندے نے کفر اختیار کر لیا۔ یہ بندہ اللہ رب العزت مسلمانوں کے لسٹ سے نکال کر پھر کسی اور لسٹ میں شامل فرما دیتا ہے۔ اتنی خطرے والی بات ہے۔ تو ایک چیز ہے کہ اللہ کے ساتھ رابطہ رکھے۔ اللہ ہم سے سارا ٹائم نہیں لے رہا، ہمارے زمینوں سے ہمیں نہیں کاٹ رہا، لیکن جو ضروری رابطہ اللہ نے مقرر فرمایا اسی کو برقرار رکھے، اسی سے بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایمان ہمیں ملا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور توسط سے۔ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں ایمان ملا۔ اب جس وسیلے سے ایمان ملا ہے اس وسیلے کو تلاش کرنا اور اس وسیلے کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے محبوب کے ایک ایک سنت کے اوپر مرنے مٹنے والے بنے، ایک ایک سنت کے اوپر مرنے مٹنے والے بن جائے۔ اب سنت یہ کئی طرح کی ہیں، کئی طرح کی ہیں۔ نمازوں کے اندر الگ سنتیں ہیں، اور اس کے علاوہ ہماری خوشی کے اندر الگ سنتیں ہیں، غمیوں کے بھی سنتیں ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر گوشے کے لیے، زندگی کے ہر پہلو کے لیے، ہر موڑ کے اوپر حضور علیہ السلام نے ہمیں سنتیں بتائی ہیں۔ ہم اللہ کے محبوب کے سنتوں کے اوپر مرنے مٹنے والے بن جائے۔ جب بندہ اللہ رب العزت کے محبوب کے سنتوں کو زندہ کرے گا تو اللہ رب العزت اس بندے کے ایمان کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میری اتباع کرو، اللہ آپ سے محبت کرے گا، اللہ آپ لوگوں کے ایمان کو محفوظ کرے گا۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروکاری کی جاتی ہے اور تابعداری کی جاتی ہے۔ ایک طریقہ یہ کہ سنتوں کو برقرار زندہ رکھیں کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ کثرت سے درود شریف پڑھا کریں۔ جو بندہ کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے پھر اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے نکلنے والے انوارات یہ بندے تک کے پاس آتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صلی علی واحدا صلی اللہ علیہ عشرہ، جو بندہ میرے اوپر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ کی طرف سے بندے کے اوپر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔
10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جب 10 رحمتیں بندے کو ملتی ہیں تو بندے کا ایمان رحمتوں کی وجہ سے ہی تو محفوظ رہتا ہے. تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے محبوب کے ساتھ رابطہ مضبوط بنائیں، وہ سنت کی تابعداری اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کثرت سے درود شریف پڑھنا. تیسری چیز یہ ہے کہ ایمان ہمیں ملا ہے مدرسے سے، مسجد سے، خانقاہوں سے، مراکز سے اور علماء کرام سے. ایمان ان سے ملا ہے. جب یہ ملا اس راستے سے ہے، اب محفوظ بھی ان راستوں سے ہوگا. اگر ہم چاہیں کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے اور ایمان ہمارے پاس برقرار رہے، جس طرح میرے اور آپ کے گھر میں سبزی ختم ہو جاتی ہے نا تو دوبارہ دکاندار کے پاس جاتے ہیں، چینی ختم ہوتی ہے، پتی ختم ہوتی ہے، دکاندار کی طرف رجوع کرتے ہیں. کیوں؟ کہ یہ ختم ہونے والی چیزیں ہیں. ایسے ہی بندے کا ایمان کبھی کبھار سلب ہو جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے ایمان ختم ہوتا ہے. جس طرح گھر کے سودا سلف یہ استعمال کرنے سے ختم ہو جاتا ہے، ایسے ہی ایمان گناہوں کی وجہ سے کبھی ایسی حالت آ جاتی ہے کہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے بندہ. قرآن عظیم الشان کا مطالعہ کرو، ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. تو جس طرح ان کے ختم ہوتے ہوئے ہم دکاندار کی طرف رجوع کرتے ہیں، بار بار رابطہ رکھتے ہیں اور چیزیں لیتے ہیں، لین دین چلتی رہتی ہے، ایسے ہی علماء، مساجد، مراکز کے ساتھ رابطہ مضبوط کرنا ہوگا. جب ان کے ساتھ رابطہ مضبوط ہوگا تو اللہ رب العزت ان بندوں کی صحبت کی وجہ سے، ان کے ساتھ تعلق رکھنے کی وجہ سے، ان کے ساتھ وابستہ رہنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمارے ایمانوں کو محفوظی عطا فرما دیں گے. اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ کر دیں گے. آپ کہو گے کہ شاید یہ اپنی طرف سے بنا دیا. قل ان کنتم قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر. اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو اولو الامر ہے نا ان لوگوں کی اطاعت کرنا، ان لوگوں کے ساتھ جڑے رہنا. یہ حقیقت میں اللہ رب العزت کا ہمیں حکم ہے. ہم کہتے ہیں میں خود دیکھ لیتا ہوں یا مجھے خود پتہ چل جاتا ہے، میں خود اتنا ہوشیار ہوں. معزز سامعین، جن لوگوں نے قرآن و حدیث کے اوپر اپنے سروں کو کھپایا، اپنی زندگیاں کھپائی، رات دن لگے رہتے ہیں، ایمان کی خاطر لگے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کا ایمان محفوظ رہے. حقیقت میں ایمان کی حفاظت یہی لوگ جانتے ہیں. اگر ہمارا ان کے ساتھ رابطہ مضبوط ہوگا اور ان لوگوں کے ساتھ تعلق مضبوط کریں گے اور مضبوط تعلق ہوگا تو اللہ رب العزت اس تعلق کی بنیاد کے اوپر ہمارے ایمانوں کو بھی محفوظ فرمائیں گے. ان میں سے ایک چیز ہے، وہ ہے اللہ والوں کے ساتھ جوڑنا، نیک لوگوں کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنا. علماء بھی اللہ والے ہیں، علماء بھی اللہ والے ہیں، لیکن ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے نماز کے اندر چستی نہیں ملتی، میں چاہتا ہوں کہ نیک بن جاؤں لیکن مجھے طریقہ نہیں آتا، یہ سستی پڑ جاتی ہے. تو اس کے لیے علماء کرام نے نکتے لکھے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں نکتے لکھتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم متقی بن جاؤ، ایمان والو تم متقی بن جاؤ. یا اللہ کیسے بن جائے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ متقی بن جائے. اللہ نے دوسرا نکتہ بیان فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، نیک لوگوں کے ساتھ، صادقین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ جڑ جاؤ. اللہ رب العزت آپ لوگوں کو تقوی کی نعمت سے مالا مال فرما دیں گے. ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ ایک مرتبہ بیرون ملک تشریف لے کے گئے. حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار پوری دنیا میں تقریباً 70 سے زیادہ ممالک میں دین اسلام کی خاطر اسفار کیے ہیں. ایک مرتبہ وہ سفر کر رہے تھے، فرمایا کہ میں ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اپنے دوستوں سمیت. مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو باہر سے ایک بندہ جا رہا تھا، شیشے کے دروازے کھڑکیاں تھیں، بندہ باہر جا رہا تھا. تو وہ بندہ ہاتھ میں بوتل لے کے، شراب کی بوتل ہاتھ میں تھی، جیسے میری طرف دیکھا فوراً بوتل وہیں پہ پھینک دی. آدھی بوتل تھوڑی سی پی چکا تھا، فوراً اندر آ گیا. فرمایا کہ حضرت میں آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں. شراب کی نشے کی وجہ سے دھند ہو چکا تھا. فرمایا کہ حضرت میں آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ کیوں؟ کیا میری پگڑی آپ کو اچھی لگ رہی ہے، داڑھی اچھی لگ رہی ہے، یا میرا عصا، میرا جبہ، کون سی چیز اچھی لگی ہوئی ہے؟ تو فرمایا کہ حضرت باقی تو بات نہیں ہے،
لیکن آپ کے چہرے میں ایک ایسا نور ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ یہ نور میں بھی حاصل کروں۔ فرمایا کہ آپ ایسے کر لیں کہ آپ وضو کر کے آ جائیں۔ فرمایا کہ حضرت میں بن سکتا ہوں؟ فرمایا کہ ہاں آپ بھی بن سکتے ہو، لیکن آپ وضو کر کے تو آ جائیں۔ پھر وہ بندہ چلا گیا، وضو کر کے آ گیا، پھر حضرت کے پاس بیٹھا۔ حضرت کے پاس بیٹھنے کے بعد توبہ کے کلمات پڑھے، توبہ کے کلمات کے بعد پھر فرمایا ایڈریس دے دیا کہ ان ساتھیوں کے ساتھ رابطہ استوار رکھے، برقرار رکھے۔ پھر حضرت جی تشریف لے کے آ گئے پاکستان۔ جب پاکستان آ گئے فرمایا کہ 6 مہینے کے بعد ایک لیٹر آیا، 6 مہینے کے بعد ایک لیٹر آیا، یہ کتنا بڑا۔ اب حضرت کو فرمانے لگے کہ حضرت آپ کو معلوم ہے کہ میں بھی پاکستان سے ہوں اور یہاں پہ کمپنی میں جاب کرتا ہوں، اچھی خاصی تنخواہ ہے، لیکن میں مسلمان ہوں، لیکن باقی چیزوں کا لا الہ الا اللہ کا پتہ ہے، باقی کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، نہ نماز نہ وغیرہ کچھ بھی نہیں، تو کیا پھر بھی میں بنوں گا؟ تو حضرت نے فرما دیا کہ آپ بن سکتے ہو۔ 6 مہینے کے بعد جب لیٹر آیا، لیٹر میں لکھا ہوا تھا، حضرت جی فرما رہے تھے کہ وہ لکھ رہا تھا کہ حضرت اس وقت اس صحبت کی وجہ سے اور ان کلمات کی پابندی کی وجہ سے اب میری یہ حالت ہو چکی ہے کہ یورپ جیسے غلیظ علاقے کے اندر جہاں پہ زنا عام، شراب عام، گندی چیزیں عام ہیں، وہاں پہ معاشرہ برباد ہیں، لوگ معاشرے سے تنگ آ چکے ہیں وہاں پہ۔ فرمایا کہ حضرت میری اس وقت حالت یہ ہو چکی ہے کہ کوئی ایک نماز بھی ایسی نہیں ہوتی جس نماز کو میں بغیر جماعت کے ساتھ پڑھوں، بلکہ 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھوں۔ پھر فرمایا کہ یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اس سے آگے کمال کی بات لکھ رہا ہوں۔ فرمایا کہ حضرت میں حیران اس بات کے اوپر ہوں کہ اس علاقے میں، اس ملک میں گناہوں کا دورہ ہے، گناہوں کا سمندر ہے۔ میں حیران ہوں، میری عقل دنگ رہ چکی ہے کہ یا اللہ اس معاشرے کے اندر میں گناہوں سے اپنے آپ کو کیسے بچا رہا ہوں۔ جی ہاں، جو لوگ اللہ والوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، اللہ والوں کے ساتھ تعلق بنا لیتے ہیں، علماء کے ساتھ نشست و برخاست اختیار کر لیتے ہیں، پھر یہی لوگ ہوتے ہیں جو دین کے اوپر مرنے مٹنے والے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، کوئی بندہ مرے گا زمین کے اوپر، کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں زمین کے اوپر اپنا جان قربان کر دوں، کوئی کہے گا کہ میری میں عزت کے اوپر اور اپنے فلاں مسئلے کے اوپر اپنی جان اگر جاتی ہے تو جانے دو۔ اصل بات تو یہ ہے کہ بندہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے پاس ایسی حالت میں پیش ہو جائے، اللہ کے دربار میں ایسی حالت میں حاضری دے کہ یا اللہ یہ میرا خون آپ کے نام کے اوپر گرا ہوا ہے۔ مزہ تو تب آئے گا کہ اللہ بھی فرما دے کہ یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان کی حفاظت عطا فرمائے اور ہم سب کو ایمان کے بارے میں فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔